السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، طالبان نے بالآخر بڑی بغاوت کچل دی۔ اس وقت پنجشیر کے فتح ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور پورے کابل میں جشن ہے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا کابل، اس کی فضا اس وقت گونج رہی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ امر اللہ صالح کے حوالے سے دو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ امر اللہ صالح فرار ہو گیا اور اس کا ٹویٹر ہینڈل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہندوستان کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ امر اللہ صالح کی افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ چکا ہے، لیکن وہیں پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی ریلیز ہوا ہے امر اللہ صالح کا۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس وقت ایگزیکٹ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ، خاص طور پہ پنجشیر ویلی کے حوالے سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ہے کہ طالبان یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی حکومت کا اعلان کریں اور شاید یقیناً ممکنہ طور پہ آج ان کو پنجشیر ویلی کی ہی وجہ سے اپنی جو حکومت کا اعلان ہے اس کو مؤخر کرنا پڑا، اور انہوں نے آج پھر ایک دفعہ تازہ دستے پنجشیر کی ویلی کے اندر داخل کیے اور ایک حتمی اور فیصلہ کن آپریشن انہوں نے لڑنے کا جو ہے وہ ارادہ کر رکھا ہے۔ اس وقت بڑی امپورٹنٹ اطلاعات آ رہی ہیں پورے پنجشیر ویلی سے کہ طالبان کس جگہ تک اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، خاص طور پہ جو ان کا پولیس ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر تک طالبان چلے گئے، اور جو فائرنگ کی گئی اس پہ پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں۔ جو ہوائی فائرنگ تھی اس پہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں ان کا بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہوائی فائرنگ سے گریز کریں، اس کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہتھیار اور گولہ بارود آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، کسی کو اسے ضائع کرنے کا حق نہیں۔ اس طرح فائرنگ سے گولیاں عام شہریوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے بلا ضرورت گولی نہ چلائیں۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد۔ یہ جو فائرنگ کی گئی بنیادی طور پہ طالبان کی جانب سے پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ جو باغی ہیں انہوں نے سرنڈر کرنے کا ارادہ کر لیا، انہوں نے معاہدہ کر لیا طالبان کے ساتھ۔ یہ خبریں کچھ دیر چلتی رہی اور اس کے بعد طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ ہم نے پنجشیر فتح کر لیا، اور اسی کی بنیاد پہ یہ علامتی طور پہ جو شدید ہوائی فائرنگ کی گئی جشن منایا گیا، لیکن حقیقت کچھ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس اس بات کو رپورٹ کر رہے تھے کہ پنجشیر کے اندر طالبان کی جو تازہ نفری پہنچی ہے وہ وادیوں سے اتر کر بالکل ویلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ 3 طرف سے انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امر اللہ صالح کا جو ٹویٹر ہینڈل تھا وہ تقریباً 3 روز بعد دوبارہ ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے بڑی چیخیں ماری کہ ہم نے تو اتنے برے حالات میں بھی کبھی ہسپتالوں کو بند نہیں کیا تھا، لیکن طالبان اتنے ظالم ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں کو بھی بند کر دیا، اور وہ انہوں نے سارے کا سارا ہمارا جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کو بند کر دیا، ہماری فوڈ سپلائی کو بند کر دیا ہے۔ یہ صورتحال تو ایک طرف ہے امر اللہ صالح کی، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بھی بیان جاری کیا، اس پہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن افغان اردو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے پنجشیر میں قبضے میں لیا جانے والا ایک اور ٹینک اور آرمڈ گاڑی، اس کے ساتھ انہوں نے اس کی ویڈیو دکھائی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اب آپ کو امارت اسلامی کی جو ہے وہ خبر بتاتے ہیں۔ امارت اسلامی نے کچھ دیر پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو پنجشیر کی وادی ہے اس کے بہت اہم اضلاع اور بہت اہم جو پوائنٹس ہیں وہ طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے علاوہ جو روس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان بھی آیا اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو پنجشیر ہے وہاں پہ لڑائی جاری ہے، لیکن بہت سارے دوسرے آپشنز ہیں ان پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، ابھی وہ سارے آپشنز ختم نہیں ہوئے۔ ساتھ ساتھ جو حامد کرزئی ہیں ان کا بیان آیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی ہمیں جنگ سے اجتناب کرنا چاہیے اور مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں امارت اسلامی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ کیا کہ طالبان نے تقریباً پنجشیر کو فتح کر لیا، لیکن اس کے بعد جب باغی جو تھے وہ اپنے معاہدے سے واپس پھر گئے تو اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے امارت اسلامی کے مطابق اس وقت پنجشیر میں مجاہدین کی پیش قدمی کے ساتھ آپریشن بھی جاری ہے۔ پنجشیر کے مکمل کنٹرول میں آنے کی خبروں میں فی الحال صداقت نہیں۔ پنجشیر گورنر آفس اور صوبائی انٹیلیجنس مرکز کی فتح باقی ہے، تاہم پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس پہ طالبان اس کے اندر داخل ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ پنجشیر ابھی تک فتح نہیں ہوا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان بھی آپ کو میں نے بتا دیا، اور پنجشیر کے مرکزی گورنر مقام سمیت دیگر کچھ اہم مقامات پہ اس وقت
لڑائی جاری ہے۔ باغیوں نے ایک بار خود کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا، جس پر کابل سمیت پورے ملک میں خوشی کی لہر منائی گئی۔ بیسیکلی جو فائرنگ کی گئی شاید وہ تھوڑا جلد بازی میں کی گئی، اور وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سرنڈر کر لیں، بیسیکلی انہوں نے وعدہ کیا اور اس کے بعد طالبان اندر چلے گئے، اور اس کے بعد طالبان کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ اس حوالے سے بھی ابھی کوئی حتمی خبر نہیں پہنچی کہ کتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا طالبان کو، لیکن جو اس وقت لڑائی ہے وہ بہت عروج پہ ہے، ہر سمت سے جو ہے وہ لڑائی ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جو خاص طور پہ ان کی جو مقامی ملیشیا ہے اس کے پاس بھی اتنی قوت موجود ہے، اس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بہت ساری پہاڑیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس بھی وہی اسلحہ ہے۔ اب اعصاب کی جنگ ہے، کب یہ طالبان اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا شاید ہمیں ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک امراللہ صالح کا تعلق ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج جو اس نے ٹویٹ کیے تو اس سے یہ چیز اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ شاید افغانستان سے فرار ہو چکا ہے، چونکہ اس وقت پنشیر کے اندر کوئی انٹرنیٹ سروس نہیں چل رہی، کوئی دوسرا نیٹ ورک نہیں چل رہا، اور 3 دن سے اس کا جو ٹویٹر ہینڈل تھا وہ بالکل خاموش تھا۔ 3 دن سے لڑائی پنشیر کی چل رہی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہر لمحے کی اس سے منسلک جو بھی خبریں، لیکن اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ اس کے 3-4 ٹویٹ سامنے آئے، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا۔ جب 3 دن پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا تو ٹویٹ اس نے کیسے کر لیے، اور اس کے بعد ہندوستان کا میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امراللہ صالح جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے پنشیر سے، اور اس کی جو ویڈیو ہے ویڈیو میں بھی اس کا خناس ختم نہیں ہوا، وہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے کہ ہمیں بہت بری طرح سے ہمارا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا گیا۔ آج جمعے کا دن ہے اور میں پنشیر ویلی کے اندر موجود ہوں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں بھاگا، ہم پہ بڑا سخت جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس ساری کے سارے جو حملہ ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے، اور جو مقامی کچھ طالبان اور القاعدہ کا گٹھ جوڑ ہے۔ اس حالت میں بھی اس کو پاکستان یاد آ رہا ہے، وہ الزام تراشی جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے اوپر کر رہا ہے۔ اب اس چیز کو مزید کنفرم ہونے میں شاید ایک دن لگ جائے، لیکن جو اس کا ٹویٹر ہینڈل اگر وہ پنشیر کے اندر سے بول رہا ہے تو اس میں ضرور کچھ دال میں کالا ہے، جبکہ طالبان کا یہ دعویٰ کہ پنشیر کا جتنا بھی نیٹ ہے، جتنی بھی دوسری سروسز ہیں، ان کو مستقل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، کوئی بھی انٹرنیٹ سروس پنشیر کے اندر آپریٹ نہیں کر رہی، اور جتنے پرو پنشیر ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے، وہ زیادہ تر انڈینز ہیں، یا وہ کم از کم پنشیر کے اندر موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اس وقت کہ طالبان بہت بڑی نفری طالبان کی جو ہے وہ پنشیر وادی کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب ان کو کتنی مزاحمت کا سامنا ہے، یہ کل اس چیز کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے، فیصلہ کن رات بھی ہو سکتی ہے یہ، اور اس کا طالبان کی فتح کا جو اس وقت انحصار ہے وہ صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ مزید کتنی کمک اور کتنی سپلائی ان کو پیچھے سے پہنچتی ہے، اور کتنے مزید جو تازہ دم دستے ہیں وہ پنشیر وادی کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا معرکہ شاید یہی تھا پنشیر کو لے کے کہ لوگ اس وادی کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن اس چیز کی ہم آپ کو اس وقت تصدیق کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں طالبان وادی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب ان کی ترسیل پیچھے سے کتنے ان کو مزید دستے پہنچتے ہیں، کتنا اسلحہ بارود پہنچتا ہے، یا اس سے پہلے کوئی سینس پریویل کرتا ہے اور مذاکرات ہو جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اب جو بھی ہوگا شاید وہ ہمیں جس طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ بزور طاقت ہی ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔